لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور جیسے مجھے معلوم ہوا کہ کئی راتوں سے آپ لوگ جمع ہوتے ہیں اور الگ الگ علماء کی باتیں سنتے ہیں، بس نیت کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں میری زبان سے نکلے اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں اور ہم اپنے اصل مضمون پر آئے، میں خود کوشش اس بات کی کروں گا کہ زیادہ لمبا وقت آپ کا نہ لوں، اس لیے کہ یہ روزانہ رات کا معاملہ ہے اور رات ویسے بھی چھوٹی ہے، اور صبح فجر کی نماز میں پہنچنا، اور کئی راتوں سے مسلسل یہ بیانات ہو رہے ہیں اور معلوم نہیں اب اور کتنی راتیں باقی ہوگی۔ خیر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہر مقام پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی بھائی ساتھ میں کہو پیار محبت سے تاکہ جلدی بات شروع ہو جائے۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بھائی بالکل بیٹھ جائے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے کہ شیطان کو درمیان میں آنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بس بڑے پیار محبت کے ساتھ اور پوری ضرورت بتاتے ہوئے ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ۔ بھائی میں سب سے درخواست کروں گا کوئی خاموش نہیں رہے بھائی، دن کی نسبت پر جمع ہے تو خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر، بلکہ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہو جو پردے میں یا کمرے میں بیٹھ کر سنتی ہو، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں لیکن دل میں وہ بھی ہمارے ساتھ میں، جیسے ہماری زبان پر اللہ تو ان کی زبان پر بھی اللہ۔ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أرحم الراحمين هو الله، أحكم الحاكمين هو الله۔ بھائی سب میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 اللہ
پیار محبت کے ساتھ سب کلمہ پڑھے، بھائی پیار محبت کے ساتھ کلمہ پڑھے. جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ آسمان پر اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ کرے کہ آج رات ہم سب کی مغفرت ہو جائے. بھائی ساتھ میں پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر میرے دوستو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی آدمی اگر چاہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ جس کو پسند نہیں کرتے اللہ ان کی زبان پر اپنا نام بھی آنے نہیں دیتے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. لیکن ہم کو نیت کرنا چاہیے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں بھی ذکر کریں گے، اپنی دکانوں میں بھی ذکر کریں گے، اپنے کاروبار میں بھی ذکر کریں گے. اور میرے دوستو اس سے بڑھ کر کوئی برکت والا نام نہیں. بھائی اللہ کے نام سے بڑھ کر کسی نام میں برکت نہیں. میرے دوستو اپنے کاروبار میں ذکر کرو، اپنے گھر میں ذکر کرو، انشاءاللہ گھر کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، دکان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اب ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم جتنے بیٹھے ہیں سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کہو نا بھائی، پیارے نبی کا ذکر کرنا. بھائی کون نبی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی پیارے نبی کا ذکر کرنا ہے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر؟ ہاں بھائی اس طرف سے آواز آ رہی ہے، آپ لوگ بھی تو کچھ کہے نا بھائی. ہاں بھائی کہو نا میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر؟ اور تھوڑا پیار سے تھوڑی آواز بلند کر کے بھائی. آج میرے دوستوں دنیا کی چیزوں میں ہم کو محبت ہوتی ہے تو آواز کتنی نکلتی ہے؟ ارے بھائی نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ جب کرکٹ سے ہم کو محبت ہو گئی تو کرکٹ کے میدان میں ہماری آواز نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ غلط سلط بھی آواز نکلتی ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی آپ لوگوں نے کرکٹ کا میدان دیکھا ہوگا نا، غلط سلط بھی ہماری آوازیں نکلتی ہے. تو میرے دوستوں یا تو پیارے نبی کا ذکر کرنا، اور جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اس رسول سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. میرے دوستوں پیار محبت کے ساتھ کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ. ہاں بھائی سب ساتھ میں درود پڑھیں گے انشاءاللہ. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. بھائی ذرا اور تھوڑی آواز بلند کرے نا، پیارے نبی کا ذکر لینا. اور جس زمین پر پیارے نبی کا ذکر لیا جائے میرے دوستو اس زمین پر اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت کرے گا. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد
شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد شفيع الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد. تھکتے نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ آواز بہت کم ہو گئی آپ لوگوں کی. بھائی تھوڑا محبت پیار کے ساتھ کہو ایک مرتبہ صلی اللہ ہو. ہاں پھر ایک مرتبہ کہو صلی اللہ ہو. ہاں اب میرا ساتھ دو گے نا؟ سید البشر محمد سید الانبیاء محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد المزمل محمد المنذر محمد رانا محمد یاسین محمد صلی اللہ اور پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی درود پاک پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. روز پڑھو گے کبھی کبھی پڑھو گے. میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود روزانہ پڑھے, ہر وقت پڑھے, ہر گھڑی پڑھے. میرے دوستو ایک بات سمجھنا, جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے یعنی صلی اللہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی فکر مت کر, ایک مرتبہ تو نے درود پڑھا اللہ تیرے 10 گناہ معاف کر دے گا, اللہ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا. ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں نامہ اعمال میں اور 10 درجات اللہ بلند. ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنی نعمتیں ہیں تو میرے دوستو اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے, 500 مرتبہ پڑھے, 1000 مرتبہ پڑھے, بتاؤ ہم پڑھتے پڑھتے تھکیں گے لیکن اللہ ہمارے درجات بلند کرتے تھکنے والا نہیں, اللہ ہماری نیکیاں لکھنے میں تھکنے والا نہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کرنے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو میرے دوستو اس درود پاک میں آپ کو پڑھاتا ہوں, انشاءاللہ آپ اس درود پاک کو پڑھتے رہو گے. اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی جو درود پاک میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ یاد کر لینا اور یاد ہوگا بھی شاید آپ کو, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے ساتھ کھڑا ہوگا. بھائی ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. آگے ہمارے نبی نے فرمایا حوض کوثر پر میرے ساتھ کھڑا ہوگا. آگے ہمارے نبی نے فرمایا کہ پل صراط سے اترے گا تو میری اور اس کی نظر آمنے سامنے ہو جائے گی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں, اس کا ہاتھ پکڑوں گا جنت تک پہنچا دوں گا. تو وہ درود پاک میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. بھائی سب یاد کرو گے انشاءاللہ, اور یاد ہوگا بھی, نہ یاد ہو تو جن کو یاد ہو ان سے ہم کو یاد کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بھائی یہ درود پاک میرے ساتھ میں پڑھو. ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں, 2 مرتبہ آپ کو پڑھاؤں گا, 3 مرتبہ میں مجھے امید ہے کہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. محبت ہوگی تو یاد ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا نا یاد. بہت ساری چیزیں جو یاد نہیں کرنی ہوتی وہ بھی یاد ہو جاتی, ہو جاتی نہیں ہو جاتی. بچے کو ٹی وی کے پروگرام کے نام یاد ہے, ٹی وی سیریل کے نام یاد ہے, پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہے, کرکٹروں کے نام یاد ہے, جن کے یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں اور نہ. ہاں تو بھائی میں درود پاک پڑھاتا ہوں. ایک مرتبہ میں پہلے پڑھوں, آپ لوگ سن لو. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اتنا سا درود پاک ہے. قیامت میں نبی کے ساتھ, حوض کوثر پر نبی کے ساتھ, پل صراط کے بعد نبی کے ساتھ, اور ہمارے نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. میرے دوستو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ امتی جو اس درود پاک کو یاد کر لے اور پھر روزانہ پڑھو نا, روزانہ پڑھے.
تو بھائی درود پاک میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ میرے ساتھ میں پڑھے اللہم صلی علی محمد. آدھا تو آپ کو یاد ہے، تھوڑا آگے بڑھنا ہے. ہاں ساتھ میں پڑھے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. نہ یاد ہو تو بھائی جس کو یاد ہو اس کے پاس سے یاد کر لینا نا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، نیکی کے میدان میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں. خیر میں قرآن کریم کی آیت سے بات شروع کرتا ہوں. سورہ رحمان کی ایک دو آیتوں کا سہارا لیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں کو بھی سورہ رحمان تو یاد ہوگی، تو آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی شرم تو نہیں آئے گی؟ ارے شرم تو نہیں آئے گی؟ میرے ساتھ میں آپ پڑھیں بھائی، شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام اور میرے جوان بھائیوں، پردے میں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے نیت کریں جتنی باتیں سنیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستوں صرف آج نہیں، بڑی محنت کے ساتھ بیان طے ہوتا ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ 12 کے 14 بیان جو یہاں پر طے ہوئے ہیں، یہ محلے والوں کی ہمت کی بات ہے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بیان طے کرنا اور پھر انتظار کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے. خیر جن لوگوں نے کیا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو ایک نیت کرے کہ پہلے روز سے لے کر آخری روز تک جتنی علماء کی ہم نے باتیں سنی ہیں، اور آج میں نالائق آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو جو باتیں میری زبان سے نکلے ہیں انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم سب عمل کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، یہاں جو علماء کرام ہیں یہ میرے ساتھ آئے ہیں. مولانا عثمان صاحب ہے، یہ ہمارے مولانا عباس صاحب ہے، اور بھی بہت سے علماء ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے، حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے، قاری قرآن بیٹھے ہوں گے، عالم قرآن بیٹھے ہوں گے. سب سے پہلے میں پورے ادب کے ساتھ یہ جتنے علماء کرام ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کرے. بھائی انسان وہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ سب میری کوئی بھی غلطی ہو تو اصلاح کرے. اور جتنے یہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں اور میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ بھائی دعا کرے کہ اللہ جو بات زبان سے نکالے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو ایک بات بالکل کھل کر بتا دو، آپ لوگ برا مت ماننا. ماشاءاللہ کتنے بیان آپ لوگوں نے طے کیے؟ 13 بیان. دیکھو مقصد بیان طے کرنا اور بیان سننا یہ مقصد نہیں ہوتا. بھائی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم بیان طے کریں اور پھر بیان سنیں. یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارا ٹارگیٹ کہو نا ساتھ میں نہیں. میرے دوستو اب تو بیان سننا جو ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کو پورا کرنے کے واسطے ہوتا ہے.
کہ بھائی وہ آدمی بیان کرنے آئے گا، وہ تھوڑا جوش میں بیان کرے گا تو ہم اس کے بیان میں چلے جائیں گے، وہ آئے گا تو وہ کوئی اتنا جوش میں بیان نہیں کرے گا تو اس کے بیان میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ اپنی مرضی کا کھیل نہیں ہے، جو آئے گا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرے گا، کوئی اپنے گھر کی بات کو سنانے والا نہیں اور کوئی آپ کے گھر کی بات پوچھنے والا نہیں، جو آئے گا وہ قرآن کی روشنی میں بات کرے گا، احادیث کی روشنی میں بات کرے گا۔ تو میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ بیان کرنا یہ بھی کوئی مقصد نہیں، بیان سننا یہ بھی کوئی مقصد نہیں، اور بیان طے کرنا یہ بھی کوئی ٹارگٹ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بیان کے بعد ہم عمل کرنے والے بنے، ورنہ میرے دوستوں کوئی رات کو 2 بجے تک بیان سنا اور فجر کی نماز میں نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر جاہل اور نادان کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں بہت سے جوانوں کو ہم نے دیکھا بیان میں آ گئے، کرسیاں لگائی اور کرسیوں کا انتظام ان کے ہاتھ میں، مائک کا انتظام ان کے ہاتھ میں، اسٹیج کا انتظام ان کے ہاتھ میں، رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک بیان سنا اور بیان سننے کے بعد 1 گھنٹہ تو بیٹھے رہے کہ بھائی وہ مولانا کیسے آئے، مولانا نے کیا کہا، 1 گھنٹہ اس میں نکلا، 3 بج گئے اور فجر کی نماز میں نہیں۔ اس سے بڑھ کر نادان اور جاہل کون ہوگا؟ جو ضروری ہے وہاں نہیں پہنچا، اور جو سنت تھا جو مستحب تھا اس کے انتظام میں رات کو 3:30 بج گئے، اور فجر جو نماز پڑھنا ضروری ہے اس میں پہنچا۔ تو بھائی یہ تو بیان کا مقصد نہیں ہوا نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ پہلے اس کو مثال سے سمجھو نا، یہ کرتا ہم نے پہنا، یہ پیجامہ ہم نے پہنی، بھائی کرتا پہننا مستحب ہے اور پیجامہ پہننا فرض ہے؟ ارے کہو نا بھائی کرتا پہننا مستحب ہے، سنت ہے، اور پیجامہ پہننا یہ فرض ہے، سطر چھپانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کرتا پہن کر پورے محلے میں چلے اور پیجامہ نہ پہنے، آپ کیا کہو گے اس کو؟ کیا کہو گے اس کو؟ کہو گے نا پاگل ہے کہ نہیں؟ ارے کہو گے کہ نہیں خالی کرتا پہنا یا یہ ہمارے جوان ٹی شرٹ اور جینس پہنتے، بھائی کوئی ٹی شرٹ پہنا جینس نہیں پہنا اور ایسے محلے میں نکلا، ارے بھائی پورا محلہ شور کرے گا، ارے کوئی پاگل خانے میں اس کو ایڈمٹ کرو، یہ تو بالکل پاگل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں آج دنیا کے کام میں اگر فرض چھوڑتا ہے تو وہ پاگل ہوتا ہے، تو کوئی فجر کی نماز چھوڑے تو کیا پاگل نہیں ہوگا؟ دنیا کے معاملے میں فرض چھوڑا تو پاگل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں یہ فجر کی نماز، ہاں میرے دوستو اس لیے میں کہوں گا دیکھو تیرا بیان ہے ماشاءاللہ، اللہ بیان رکھنے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا اس محلے والوں کو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بیان سننا مقصد نہیں، بیان کرنا مقصد نہیں، بیان رکھنا مقصد نہیں، اصل مقصد ہے عمل کرنا۔ اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاؤں، ہم وضو کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھ۔ اگر کوئی آدمی وضو پر وضو کرے کیا کہو گے اس کو؟ ثواب ملے گا؟ ارے ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے 1 مرتبہ وضو کیا، دوسری مرتبہ وضو، تیسری مرتبہ وضو، میرے دوستوں علماء کرام نے لکھا اگر کوئی وضو پر وضو کرے ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی کا استعمال غلط کیوں ہو رہا ہے؟ وضو ضروری نہیں ہے، اصل تو وضو اس لیے کیا تھا کہ تو نماز پڑھ لے۔ بیان ضروری نہیں ہے، بیان اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے بھی عمل کرنے والا بن جائے۔ تو میرے دوستو تیرا بیانات ہو اور پھر بھی ہمارے جوان کا جو حال پہلے تھا وہی بعد میں ہے، تو آپ بتاؤ بھائی تیرا بیان سے ہم کو کیا فائدہ ملا؟ اگر کوئی فائدہ ملا؟ یہ میرے دوستو آپ برا نہیں ماننا، یہ تو بالکل ایک بھائی میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور بھائی وہی ہوتا ہے جو سامنے والے کو اگر دیکھی کہ غلط راستے پر جاتا ہے تو اسے روکنا چاہیے، ورنہ اس نے بھائی چارگی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بھائی میری بات سمجھ گئی نا؟ شاید آپ لوگوں کو خراب لگا، زور سے کہو نا، جو خراب لگے پھر بھی مجھے تو کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے میں تو آپ کو صحیح بتاؤں، یا آپ لوگ دیکھتے ہو میں کرسی پر بیٹھا ہوں، لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میں کرسی پر نہیں بیٹھا، یہ رسول اللہ کی امانت پر بیٹھا ہوں۔ میرے دوستوں میں قسم خدا کی جب بھی میں آتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ مجمع آتا نہیں آتا، اس سے مجھے کوئی فکر نہیں میرے دوستوں۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں الحمدللہ اسی نیت کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ اس وقت مجھے میرے گھر کی داستان نہیں سنانا، آپ کے گھر کی داستان نہیں سننا، اور صحیح معنی میں آپ کو کہوں یہ سوچ کر بیٹھتا ہوں کہ اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب سے بڑا پاپی میں ہوں، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، لیکن یہ رسول اللہ کی امانت پر بیٹھا ہوں، اگر میں اس پر بیٹھ کر خیانت کروں تو کل قیامت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔
میرے دوستوں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہو گیا بیان، مولانا کرسی پر بیٹھ گئے، عادت ہے بول لیا. ارے میرے دوستوں بولنے والے کو بھی بعد میں بہت سوچنا پڑتا ہے کہ جو تو نے بولا ہے کیا اس پر تیرا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ورنہ سب سے پہلے بولنے والے کی پکڑ ہوگی قیامت کے میدان میں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں یہ جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہہ دیا. بھائی غلط تو نہیں کہا نا آپ کو؟ تو بھائی اگر اب تک نہیں ہوا کہو کل سے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. کل فجر کی نماز میں انشاءاللہ یہ پورا مجمع وعدہ کرو کل فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو ہمارا کام ہے خدا کے گھر تک جانا، خدا کا کام ہے ہماری نماز کو قبول کرنا. بھائی ہم اپنی کوشش کریں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. اللہ فرماتے تیری کوشش ہے تو وضو کر اور میرے دروازے پر آ جا اور تو سجدے میں جھک جا. تو ایک بار سجدے میں جھک گیا، اب منزل تک پہنچانا اللہ فرماتے یہ میرا کام ہے. تو بھائی سب پڑھیں گے کل فجر کی نماز انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ 13 بیانوں کو وصول کرنا ہے میرے دوستوں. بھائی سب پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ. کچھ کو میں دیکھتا ہوں بہت جلدی ہاتھ نیچے بھی کر دیتے. بھائی کیا بات ہے، ہاتھ اوپر رکھے نا. میرے ساتھ میں کہیں انشاءاللہ. کل فجر میں ہم سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور صرف کل فجر کی بات نہیں ہے میرے دوستوں، کہہ دو موت کی شام تک انشاءاللہ. بھائی وعدہ پکا نا؟ کس کے سامنے وعدہ کر رہے؟ اللہ کے سامنے وعدہ کرنے والا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی آپ لوگوں نے پوری ہمت مجھے دی. اب میں اپنی بات شروع کروں نا. بھائی اب بات شروع کر. دیکھو میرے دوستوں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. لیکن اتنی بات ہے کہ دیکھو میں 2-3 باتیں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے کروں گا، جو دل میں آتی جائے گی بات کروں گا. لیکن جب آپ کو ایسا لگے کہ ہم تھک گئے تو کہہ دینا تھک گئے، تو میں بھی صدق اللہ العظیم پڑھ لوں گا. بھائی بالکل ٹینشن مت لینا. جہاں آپ کو ایسا لگے کہ بہت ہو گیا اب زیادہ سننے کی طاقت نہیں تو کہہ دینا بس، تو میں بھی بس. یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے. اتنی راتوں سے آپ بیٹھ رہے، اللہ تعالیٰ اور بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو میں اپنی بات شروع کروں. ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. بھائی سب توجہ کے ساتھ سننا. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صبح کا وقت ہے. بھائی ذرا واقعے کے ایک پوائنٹ کو دیکھنا. کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ مدینہ منورہ. صبح کا بالکل سہانا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کے 7-8 بجے کا وقت ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ظاہری بات ہے دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہے. بھائی نبی کے بعد درجہ کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور حضرت ابو بکر کے بعد درجہ کن کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو مدینہ پاک میں بس آج کے اعتبار سے صبح 7-8 بجے کا وقت ہوگا. مدینہ پاک کے بازار میں حضرت ابو بکر بھی پہنچ گئے اور حضرت عمر بھی پہنچ گئے. اب دونوں دوست، وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے جگری دوست تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے جگری دوست تھے. اب دونوں دوست جمع ہو گئے تو دونوں نے آپس میں مل کر کیا مشورہ کیا کہ چلو ہم مارکیٹ میں جمع ہو گئے، بازار میں جمع ہو گئے تو ہم لوگ آج مچھلی خریدیں گے. کیا خریدیں گے؟ مچھلی تو سمجھتے ہو نا؟ گجرات والے تو بہت جلدی سمجھتے ہیں. اسے کھانے پینے کے میدان میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ آستین چڑھا کے پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہم لوگ مچھلی خریدیں. حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی کچھ خریدنے کے لیے آیا ہوں، خرید لے. اب جہاں مچھلی بیچی جا رہی تھی وہاں دیکھا کہ ایک لمبی سی مچھلی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ آدھا پیسہ تم نکالو، آدھا پیسہ میں نکالو، ہم دونوں مل کر یہ لمبی چوڑی مچھلی خرید لے. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر نے فرمایا میں 2 حصے کر دوں گا، آدھا حصہ تم اپنے گھر لے جاؤ اور آدھا حصہ میں اپنے گھر لے جاؤ. چنانچہ دونوں تیار ہو گئے، آپس میں پیسہ نکالا اور اس مچھلی کو خریدا. خریدنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 حصے کر دیے کیونکہ حضرت ابو بکر بڑے تھے اس لیے حصہ کرنے کا حق انہی کو تھا. اس لیے کہ شریعت نے عمر کا بھی تو خیال کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حصے کیا. آدھا حصہ عمر فاروق کو کہا جاؤ تم اپنے گھر لے جاؤ اور آدھا حصہ ٹھیلے میں رکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو آدھی گویا حضرت ابو بکر کے پاس اور آدھی حضرت. بھائی پوری توجہ کے ساتھ سنیں. یہ کرسی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. ویسے یہ صورت والے معلوم نہیں، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر بیان کرنے والا نہ پہنچے نا تو لوگ تہجد کے وقت میں آ گئے ہیں. فجر بھی ہو جا رہے ہیں یہاں پر آتے آتے. خیر
بھائی اب جو بھی آئے ان کو کہو کہ ادھر ادھر کئی جگہ بنا کر بیٹھ لے سکے. جتنی مرتبہ آپ کرسی لینے کے لیے آؤ گے اتنی مرتبہ مجھے ادھر سے ادھر اپنی بات کو کرنا پڑے گا. بھائی سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بھائی واقعہ سمجھ میں آیا نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی مچھلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی مچھلی اور دونوں اپنے گھر میں, ارے کہو نا, دونوں اپنے گھر. اب ظاہری بات ہے جب گھر گئے تو حضرت عمر نے اپنے گھر میں دے دیا. بھائی گھر کی عورتوں کو دے دیا ہوگا کہ بھائی تم لوگ اس کو پکا لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں دے دیا ہوگا. بھائی ہم لوگ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں, اگر کوئی مرد مارکیٹ جائے اور مچھلی لائے یا گوشت لائے تو کس کو دے دیتا گھر میں آ کر؟ بیوی کو دے دے گا. ارے دے دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ لوگ ایسا چپ بیٹھے, آپ لوگ پکاتے ہیں. بالکل میرا منہ دیکھ رہے ہو جیسے کہ میں نئی بات کہہ رہا ہوں. گھر میں بیوی بنائے گی نا. یہاں جانتے ہیں مجھے ابا سب ایسا تو نہیں یہ لوگ بناتے بیوی سے چمچا گھماتی ہو, ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیا کہ بھائی مچھلی بناؤ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دے دیا. پھر دونوں اپنے کام میں چلے. بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام تھا اس کام میں چلے. بھائی آپ کے کپڑے کی تجارت تھی. بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کس کی تھی؟ کپڑے کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں چلے. خیر جو بھی ہوگا اپنے اپنے کام میں چلے. جب رات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور حضرت ابو بکر اپنے گھر میں پہنچے. بھائی ان کے گھر میں کافی دوری تھی. حضرت عمر اپنے گھر پہنچے, حضرت ابو بکر اپنے گھر پہنچے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں گئے تو کہا کہ بھائی بھوک بڑی لگی ہے, دسترخوان بچھاؤ. اب دسترخوان بچھایا. اب دسترخوان جب بچھایا تو اس پر مچھلی نہیں تھی. بھائی اس پر مچھلی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر والوں کو, ارے صبح میں آدھی مچھلی لا کر دیا تو میں تو سمجھا تھا کہ آج رات کو گھر میں مچھلی ہوگی, لیکن مچھلی تو گھر میں ہے نہیں. تو گھر والوں نے کہا کہ عمر کیسی مچھلی لے کر آئے. ہاں گھر والوں نے کہا عمر کیسی مچھلی لے کر آئے, تم صبح میں مچھلی لے کر آئے, صبح سے لے کر مغرب تک, یعنی یوں سمجھو ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے صبح 8-9 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے تک. گھر والوں نے کہا کہ ہم برابر اس مچھلی کو پکا رہے ہیں. کبھی اس کو توے پر رکھا, کبھی اس کو کسی ہانڈی میں رکھا, کبھی اس کو گرم پانی میں رکھا, لیکن وہ مچھلی تو کچھ عجیب مچھلی ہے. اس میں تو جیسے کوئی نور نکلتا ہے, لیکن گرم بھی نہیں ہوتی, تپتی بھی نہیں, جلتی بھی نہیں. اس کے اوپر ایک کالا داغ بھی نہیں لگتا, اس کے اوپر ایک کالا داغ بھی نہیں لگتا. اور کب سے ہم اس کو جلا رہے ہیں؟ صبح سے لے کر مغرب تک ہم نے اس کو جلایا, لیکن وہ مچھلی جلی نہیں. اس مچھلی کا ٹکڑا تپا نہیں, وہ گرم ہوا نہیں, اس کے اوپر کوئی کالا داغ یا کالا دھبا آیا نہیں. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ہم مچھلی کو لا کر توے پر رکھے اور اس پر مسالہ رکھے تو بالکل کالی کالی مچھلی ہو جاتی ہے, لیکن وہ تو نور جیسے اس میں سے پھوٹ رہا اور بالکل وہ اثر قبول نہیں کرتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ بھائی سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا, لاؤ وہ مچھلی مجھے بتاؤ. بھائی مجھے بتاؤ وہ مچھلی ایسے کیسے ہو سکتی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کو گرم کرنا شروع کیا. بھائی اس کو توے پر رکھ دیا, اس کو تپانا اور گرم کرنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ عشاء کے بعد یہ عمل شروع کیا, آدھی رات گزر گئی لیکن مچھلی تپی نہیں, مچھلی کے اوپر کوئی اثر پڑا نہیں, بلکہ اور زیادہ نور پھوٹنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے. اچھا یہ معاملہ کن کے گھر میں ہو رہا ہے؟ حضرت عمر. حدیث پاک نے لکھا حضرت ابو بکر کے گھر میں بھی وہی سب ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی وہی سب ہو رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت عمر کے گھر میں بھی وہی معاملہ, حضرت ابو بکر کے گھر میں بھی وہی معاملہ, اس لیے کہ مچھلی تو ایک ہی ہے. آدھا حصہ ابو بکر کے پاس ہے اور آدھا حصہ بھائی یہی ہوا تھا نا شروع میں, مچھلی تو ایک ہی ہے, آدھی حضرت ابو بکر کے پاس ہے, آدھی حضرت عمر کے پاس ہے. اب آدھی رات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ذرا میں باہر نکلوں اور اگر ابو بکر جاگتے ہو تو ان سے پوچھو. بھائی جب دو دوست میں بہت بے تکلفی ہوتی ہے تو وہ رات میں بھی پہنچ سکتا, دن میں بھی پہنچ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو میں جاتا ہوں, اگر ابو بکر جھانکتے ہوں گے تو ان کو پوچھوں کہ بھائی یہ مچھلی کا معاملہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. حضرت عمر فرماتے قسم خدا کی میں باہر نکلا, میں سڑک پر پہنچا کہ میری نظر پڑی کہ ابو بکر آ رہے ہیں. وہ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا یہی سوال تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں, تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی آدھی رات کو تم کہاں جا رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں آپ سے ملنے آیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا. تو حضرت عمر نے کہا میں تو اس لیے آیا کہ وہ مچھلی پکتی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا قسم خدا کی میں بھی تو اسی لیے آیا.
پھر مچھلی تو مجھ سے بھی نہیں پکی، ہم نے بہت کوشش کی. اب میرے دوستو جب دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو بڑا عجیب معاملہ تھا. بھائی ہمارے گھر میں تو کبھی ایسا معاملہ پیش آئے بھائی آئے نہیں. اب حضرت عمر بھی پریشان، حضرت ابو بکر بھی پریشان کے معاملہ کیا. دونوں نے مل کر مشورہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، وہ مچھلی لیتے ہیں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ان کو جا کر یہ ماجرا سنائیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مچھلی تو مچھلی ہے، یہ آگ پر تپے نہیں، جلے نہیں، اس پر داغ نہیں پڑے اور اس کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہے، یہ آخر ہے کیا؟ اب وہ دونوں نے مل کر مشورہ کیا. وہ اپنے گھر گئے اور مچھلی کا ٹکڑا لے کر آئے. حضرت عمر اپنے گئے، وہ بھی اپنے گھر گئے، وہ بھی مچھلی کا ٹکڑا لے کر آئے. دونوں نے مچھلی کو اکٹھا رکھا اور کہا کہ چلو آقا محمد رسول اللہ، سب کہو بھائی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. اب میرے دوستوں ذرا پیار محبت سے سننا، یہاں ان کا یہ معاملہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا. بھائی اللہ نے کن کو حکم دیا؟ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ دیکھو وہ مچھلی لے کر آ رہے ہیں. تو حکم دے دیا کہ وہ لوگ مچھلی لے کر آ رہے ہیں اور وہ مچھلی کی یہ حالت ہے. سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. اور اس میں کوئی تعجب کی بات، وہ تعجب کی بات نہیں ہے. موبائل فون دیکھو نا، یہاں بٹن لگایا 2 منٹ میں امریکہ بات کر رہا ہے، حالانکہ یہاں رات ہے وہاں دن ہے، وہاں رات ہے تو یہاں جی نہیں، لیکن 2 منٹ میں میرے دوستوں یہاں نمبر لگایا، وہاں امریکہ میں کسی نے اٹھا لیا، جبکہ 24 گھنٹے کا فرق ہوتا، 12 گھنٹے کا فرق ہوتا. تو میرے دوستوں جب ہم انسان اپنی بات کو ملک کے دوسرے کنارے پر پہنچانا ہو تو 2 منٹ میں پہنچا سکتا، تو کیا اللہ جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو بات نہیں پہنچا سکتا؟ وہ پہنچا سکتا نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ وہ پیارے نبی کو خبر کرو کہ ابو بکر اور عمر یہ مچھلی کا واقعہ لے کر آ رہے ہیں. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ کر چلے گئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ترک البابا احدن، حدیث پاک میں لکھا ترک البابا احدن، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جگہ سے اٹھے اور دروازہ کھولا تو فیضا ہوا ابو بکر و عمر. جیسے دروازہ کھولا تو ابو بکر بھی ہے اور کون ہے؟ اب وہ آئے، دونوں نے سلام کیا اور دونوں کے چہرے پر کچھ پریشانی. حدیث پاک میں لکھا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، ہمارے نبی مسکرائے، ایسا مسکرائے کہ آپ کے دار مبارک بھی نظر آنے لگے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت کھل کر مسکرائے. کبھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے، کبھی عمر کو دیکھ کر مسکرائے. تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم پریشان اور آپ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں. بھائی ہم تو پریشان. ابو بکر نے کہا میں پریشان، عمر کہے میں پریشان اور آپ ہم کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. مالکو کا یا رسول اللہ، کون سی بات آپ کو ہنسا رہی ہے؟ تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں مچھلی لے کر آئے ہو. کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں کیا لے کر آئے ہو؟ مچھلی لے کر آیا. تو بس دونوں کے دونوں وہیں ٹھہر گئے. کہا اللہ کے رسول بات تو بالکل برابر ہے، مچھلی لے کر آئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی جانتا ہوں کہ مچھلی صبح سے اب تک پکی نہیں، مچھلی اب تک تمہارے ہاتھ کے کنٹرول میں آئی نہیں، اس کے اوپر ایک کالا داغ پڑا نہیں، اس کے اوپر ایک کالا نشان آیا نہیں. آپ جلا کے تھک گئے، آپ گرم کر کے تھک گئے، سب میں جانتا ہوں. اور پھر ہمارے نبی کے آنکھوں مبارک میں آنسو کے قطرے آئے اور فرمایا تم نے تو صبح سے رات تک جلایا، قسم خدا کی قیامت تک جلاؤ، یہ جلنے والی نہیں ہے. قیامت تک جلاؤ، اس کو ہانڈی میں رکھو، گرم پانی میں رکھو، گرم تیل میں ابال دو، لیکن یہ مچھلی نہ جلے گی نہ تپے گی، کچھ نہیں ہوگا، قسم خدا کی کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ بتاؤ آخر معاملہ کیا؟ ہمارے نبی کے آنکھ مبارک میں وہ موٹے موٹے آنسو کے قطرے ٹپکے اور فرمایا اللہ نے ابھی مجھے بتایا یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. میرے دوستو ایک مچھلی جب سمندر میں درود پڑتی ہے، سننا میں میرے سوال کا جواب دینا، ایک مچھلی جو شریعت کی پابند نہیں، جس میں کوئی بڑی عقل نہیں، جس کے پاس کوئی بڑا دماغ نہیں، جس کے پاس کوئی قرآن نہیں، جس کے پاس کوئی حدیث نہیں، لیکن وہ مچھلی اگر سمندر کے اندر
اٹھا کے ہمارے نبی پر درود پڑتی ہے تو ہمارے نبی کے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا یہ مرے گی کٹے گی مگر اس کے اوپر دنیا کی آگ حرام ہو چکی ہے. یہ مرے گی یہ کٹے گی لیکن دنیا کی آگ اس پر حرام ہو چکی ہے. تو میرے دوستوں ایک مچھلی وہ درود پڑے تو اس پر آگ حرام ہو جائے. ہم سب مل کر نماز پڑھے تو کیا جہنم کی آگ حرام نہیں ہوگی؟ جبکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے بھائی. ہمارے پاس قرآن. بھائی مچھلی کو کسی نے کہا تھا کہ درود پڑھ؟ کہو نے کہا تھا کسی نے؟ کبھی کسی صحابی نے کہا تھا کہ مچھلی درود پڑھ؟ کبھی نبی نے کہا کہ درود پڑھ؟ لیکن میرے دوستوں ہم کو تو کہا اللہ نے پورے قرآن میں 500 مرتبہ کہا کہ نماز پڑھے. ارے کہو بھائی سبحان اللہ. کتنی مرتبہ اللہ نے کہا؟ 500 مرتبہ. بھائی قرآن کریم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں کہ الحمد للہ من الجنۃ والناس تک پڑھ جاؤ 500 مرتبہ صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً. اللہ نے 500 مرتبہ 500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اور میرے دوستو حدیث حدیثیں بہت زیادہ ہے. بے حدیثیں بہت زیادہ ہے. لوگوں نے حدیثوں کی تعداد 15 لاکھ تک بتائی ہے. کتنی بتائی ہے؟ 15 لاکھ تک حدیث کی تعداد بتائی ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی نے پوری زندگی میں 7,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7,000 اور وہ 500 کتنا ہو گیا؟ 7,500 مرتبہ قرآن کہتا نماز پڑھو. 7,500 مرتبہ قرآن کہتا نماز پڑھو. ہمارے نبی کہتے نماز پڑھو. میرے دوستو وہ مچھلی کو کہا نہیں تھا درود پڑھ لیکن نبی کی محبت میں جب درود پڑھا اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کیا. اللہ نے تو ہم کو کہا ہے 7,500 مرتبہ کہا نماز پڑھ. تو میرے دوستو جب نماز پڑھیں گے تو کیا جہنم کی آگ حرام نہیں ہو جائے گی؟ ارے کہو نا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. دیکھو میرے دوستو معاف کرنا میری بات لیکن کامیابی کا راستہ تو نبی کا دامن ہے صلی اللہ. کوئی مانے نہ مانے بھائی کسی کو اچھا لگے نہ لگے لیکن میں تو بالکل صاف کہتا ہوں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی کا دامن پکڑ لے. اگر پکڑا تو کامیاب ہے جنت ہے ورنہ اللہ جہنم میں پھینک دے گا. کسی کی بات ہی نہیں. آج چاہے کسی کے پاس بہت پیسہ ہو مال دولت ہو کسی کے پاس بہت اچھی سٹائل ہو کچھ بھی ہو میرے دوستوں کچھ کام نہیں آئے گا. قسم خدا کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو نبی کا دامن کام آئے گا. قیامت میں ایک ہی سوال ہوگا نبی کا دامن ہے تو جنت میں جا نبی کا دامن نہیں تو بھائی سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی کی ضرورت کتنی ہے. بھائی ہم لوگوں کو نبی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نبی کے محتاج ہیں کہ نہیں ہے؟ کہو نا بھائی زور سے کہو نا نبی کی ضرورت ہے نا. ہاں بھائی نبی نہ ہوتے تو ہم کو یہ دین ملا ہوتا یہ شریعت ملی ہوتی. میرے دوستوں قرآن کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے مسلمانوں پر احسان ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا. اگر اللہ نے نبی کو بھیجا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اگر اللہ نے نبی کو بھیجا نہ ہوتا اللہ خود فرماتے کسی کو منزل نصیب نہ ہوتی. کسی کو منزل نصیب ساتھ میں کہو نا بھائی کسی کو منزل نصیب نہ ہوتی. ساتھ میں کہو میرے دوستوں وہ مسلمان قسم خدا کی کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں نبی کا. یاد رکھو میرے دوستوں اگر نبی کا دامن ہے نبی کی طرح چہرہ ہے نبی کی طرح اٹھنا نبی کی طرح بیٹھنا نبی کی طرح ہمارے بال نبی کی طرح ہماری بیوی نبی کی باتوں پر ہمارے بچے قسم خدا کی اللہ جنت دے گا. اور نبی کا دامن توڑ کر خدا کی قسم کسی کا بھی دامن لو اللہ جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا. بھائی میں بالکل کھل کر بات کہہ رہا ہوں آپ کو برا تو نہیں لگتا نا. اور ایک بات بتاؤں اگلے نبیوں کو ہاں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن میں تو صرف ایک بات بتاؤں گا. اگلے نبیوں نے ہمارے نبی کا سہارا مانگا اللہ نے ان کو نجات دے دی. سمجھنا بات کو ہم نے نہیں. کس نے سہارا مانگا؟
اگلے نبیوں نے سہارا مانگا. ایک بات بتاؤں خالی, صرف ایک بات, باقی انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی بعد میں بات کریں گے, لیکن ایک بات بتاؤں, آپ نے ایک نبی حضرت موسیٰ کا نام سنا نہیں سنا؟ بھائی آپ لوگ اس طرح جواب دو گے تو کام نہیں چلے گا. بس کھل کر ہمت کے ساتھ جواب دو نا بھائی. یہ سمجھو کہ کوئی تقریر نہیں, تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے نکالو, تقریر نہیں, ایک بات ہے جو مجھے آپ کو کرنا, آپ کو مجھے کرنا, ایک سبق ہے جو ہم سب کو یاد کرنا. بھائی حضرت موسیٰ کا نام سنا نہیں سنا؟ پیغمبر تھے, کہو نا, ہاں نبی تھے, ہے نا, اللہ نے آسمان سے ان کو کتاب دی تھی, بڑے پیارے نبی تھے, بڑے پیارے نبی تھے, اتنے اونچے نبی تھے کہ پہاڑ پر جاتے تھے اور پکارتے تھے اے اللہ. کیا پکارتے تھے؟ تو اللہ جواب دیتا تھا اے میرے بندے موسیٰ. ایسا کمال کسی میں ہوگا کہ پہاڑ پر جا کر کس کو پکار رہے؟ رب کائنات کو پکار رہے. کس کو پکار رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تعالیٰ اللہ خود فرماتے میرے بندے, میرے نبی, میرے پیغمبر, میرے رسول موسیٰ کو دیکھو, یہ پہاڑ پر آتے ہیں, مجھے پکارتے ہیں اور میں ان کو جواب دیتا ہوں. میرے دوستو سننا, ایک بات صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. کہاں پر گئے؟ اس پہاڑ کا نام تھا طور. وہ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ طور. قرآن کریم نے اس پہاڑ کا بھی ذکر کیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. یہ سورت تو یاد ہوگی نا آپ کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ پھر وَطُورِ سِينِينَ. تو اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. ایک بات سننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. حضرت موسیٰ کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ارے کہو نا ساتھ میں, حضرت موسیٰ کچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کیا موسیٰ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو کیا موسیٰ کچھ پوچھنا نہیں, آج میں پوچھوں گا تم جواب دو گے. یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی زبان بند, آج زبان پر تالا ہوگا, آج میں پوچھوں گا تم جواب دو گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آخر بندے تھے بھائی, آخر اللہ کے. میں نے کہا اللہ تیری مرضی, تو پوچھ, میں جواب دوں گا, لیکن آتا ہوگا تو جواب دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو تو بتا دینا. اللہ کے سامنے تھے نا, اس سے کھل کر بات کہ آتا ہوگا تو بتا دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو بتا دینا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال پوچھا ہے موسیٰ یہ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. کیسا سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا پوچھا ہے موسیٰ؟ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گردن جھکائی, رو پڑے اور کہا اللہ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ سوال تو اس سے پوچھنا چاہیے جو قیامت کو مانتا نہ ہو. میں تو قیامت کو مانتا ہوں, میں قیامت کو مان لاتا ہوں, اور تو نے جو مجھے کتاب دی ہے تورات, اس میں قیامت کا ذکر ہے, پھر میں کیسے قیامت کو نہیں مانوں گا؟ اے اللہ بے شک قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ بے شک قیامت آئے گی, اس لیے کہ جو کتاب تو نے مجھے دیا ہے تورات, اس میں قیامت کا ذکر ہے. اور اللہ کی مجھ سے کیوں سوال پوچھتا؟ یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے جو قیامت کو مانتے ہیں. میں تو قیامت کو مانتا ہوں, اور سب سے پہلے تو میں نبی ہوں, میں سب سے پہلے قیامت کو مانتا ہوں. قیامت تو آئے گی. اللہ نے پوچھا تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ قیامت. ارے کہو نا بے شک قیامت. اور قرآن کریم میں بھی تو لکھا ہے. یہ سوال تو حضرت موسیٰ کو تھا, لیکن ہمارے قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ ارے کہو نا لکھا کہ نہیں لکھا؟ پارہ نمبر 27. ویسا تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے کہ قیامت آئے گی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ. وہ سورہ پڑھتے ہوں گے ماشاء اللہ. وہ پڑھتے ہیں نا بھائی, نہیں پڑھتے ہو تو پڑھنا چاہیے بھائی. سورہ واقعہ پڑھ لو, قسم خدا کی سورہ واقعہ پڑھ لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا قسم خدا کہ اس گھر کا کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا, کبھی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. کچھ بھی حالات آ جائے, واقعہ پڑھنے والا رات کو کبھی بھوکا. تو سورہ واقعہ کی جو پہلی آیات ہے اس میں اللہ نے یہی تو بتایا کہ قیامت آئے گی. بھائی واقعہ کا ترجمہ ہی قیامت ہے. بھائی واقعہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی اور قیامت کو کوئی جھٹلا، قیامت کا کوئی انکار، اور اللہ نے فرمایا خافضۃ رافعہ، یہ قیامت آئے گی کسی کو گرا دے گی کسی کو اٹھا دے گی. میں کہوں نا بے شک قیامت کسی کو گرا دے گی کسی کو اٹھا دے گی. اذا رجت الارض رجا، یہ زمین ہلنے لگے گی اور یہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو میرے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی اس واقعے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا تھا؟ قیامت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بے شک قیامت. اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا. کیسا عجیب سوال. اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ موسیٰ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ آئے گی تو صحیح لیکن آئے گی تو ہوگا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر گردن جھکا دی، پھر گردن اور رو پڑے اور کہا اللہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بس اللہ سارا معاملہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں بتائی جو الحمدللہ ہمارے قرآن میں بھی وہ دو باتیں ہیں. کہو نا الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ اے اللہ میں بتاتا ہوں قیامت میں دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی. وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی. اور نمبر 2 وہ عورتیں جن کے پیٹ میں حمل ہوگا قیامت کا جھٹکا آئے گا حمل گر جائے گا. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی پارہ نمبر 17 سورۃ الحج. وہ پارہ نمبر 17 سورۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ نے فرمایا دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر، اور آگے کیا فرمایا؟ ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو. تو میرے دوستوں کتنے سوال ہو گئے حضرت موسیٰ سے؟ حضرت 2 سوال ہو گئے نا. تیسرا سوال میرے دوستوں فائنل سوال. پہلا سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک آئے گی اور قرآن میں بھی لکھا ہے قیامت آئے گی. دوسرا سوال کیا تھا؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب ادھر کا ادھر ہو جائے گا، سارا معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا. لیکن بڑی بڑی 2 باتیں ہوگی کہ وہ ماں جو کبھی اپنے بچے کو الگ نہیں کرتی لیکن قیامت کے جھٹکے میں وہ پٹک دے گی، حمل والی عورت حمل گرا دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال پوچھا اے موسیٰ قیامت میں تجھے کون بچائے گا؟ ہاں کیسا عجیب سوال ہے موسیٰ. قیامت میں تجھے کون بچائے گا؟ جب ایسا نفسی کا عالم ہوگا تجھے کون بچائے گا؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا فخر ساجدہ، سجدے میں. بھائی پہلے سوال کے بعد گردن جھکائی تھی، دوسرے سوال کے بعد گردن جھکائی اور تیسرے سوال کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، پہاڑ کے اوپر زمین رکھ دی اور کہا کہ اللہ تو ہی بچا مجھے، تو ہی بتا مجھے کون بچائے گا؟ اللہ قیامت کا میدان تو ایسا عجیب و غریب میدان ہوگا. بھائی وہاں کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ ارے کہو نا کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ میاں بیوی کا، نہ بیوی میاں کی. قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال پوچھا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہیں قیامت میں کون بچائے گا؟ تو حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ سجدے میں گئے اور رونے لگے. اللہ تو ہی بتا میں کیسے بچوں گا. اب میرے دوستوں سننا دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ بھائی ذرا ساتھ میں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال پوچھا تیسرا قیامت میں؟ ساتھ میں کہو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ کہاں گئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تو ہی بتا مجھے کون بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو میرا پیغمبر ہے، اس لیے میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب قیامت کا جھٹکا آئے اور نفسی کا عالم ہو اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اے موسیٰ میرے آخری نبی پر درود پڑھ لینا میں تجھے بچا دوں گا. میرے آخری نبی پر درود پڑھ لینا میں بچاؤں گا اور ایسا بچاؤں گا. اللہ فرماتے موسیٰ فکر مت کرنا میں اپنے سائے میں تجھے بلا لوں گا.
جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن صرف میرا سایہ ہوگا. میں اپنے سائے میں تجھے بلا لوں گا, لیکن میرے آخری نبی پر میرے دوستوں اندازہ لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا کہ تم کو بھی پیارے نبی کی ضرورت پڑے گی. ارے پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ یہ تو میں نے صرف حضرت موسیٰ کی داستان سنائی, ورنہ میرے دوستوں اور بھی بہت سارے داستانیں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر ہم سنیں گے. لیکن اس طرح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بتایا کہ موسیٰ اگر تمہیں بھی قیامت میں چھٹکارا چاہے تو آخری نبی کا دامن پکڑنا. اگر قیامت میں چھٹکارا چاہے آخری نبی کا, حالانکہ وہ بھی نبی ہے, ارے وہ بھی, لیکن چھٹکارے کے لیے ہمارے نبی کا, اور ہم لوگ امتی ہے نا. ارے کہو نا ہم لوگ امتی, ہمارے پاس تو نبوت نہیں نا. ارے ہمارے پاس نبوت, ایک نبی کے عہدے پر اتنی اونچی ڈگری پر حضرت موسیٰ ہے, لیکن قیامت میں چھٹکارا چاہے تو نبی پر درود, نبی کا دامن. تو میرے دوستوں ہم تو امتی ہے, کیا ہم کو نبی کے دامن کے بغیر جنت ملے گی؟ وہ پکڑنا پڑے گا کہ نہیں نبی کا دامن. اس لیے میں تو بالکل کھول کر کہتا ہوں میرے دوستوں, کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن, بے کامیابی چاہیے تو نبی کا. بس سب عمل کریں گے انشاءاللہ, زور سے کہو بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں. کوئی وقت بس آپ کو دیر تو نہیں ہوتی, کوئی ایسا نہ ہو آپ کی بیوی آپ پر ناراض ہو جائے. بھائی سنا دوں واقعہ, میں اس پر واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بھائی نبی کا دامن, بھائی مولانا عباس صاحب سے میں اس لیے مذاق کرتا ہوں, سب سے میرے خاص دوست ہے, اس پورے سورت کے سب سے خاص دوست ہمارے مولانا عباس صاحب ہے. یہ سنا دوں الحمدللہ. بھائی لال باغ والے تیار ہیں نا؟ میں تیار ہے نا. اس لیے کہ کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہاں تو زور میں کہہ دیتا ہے کہ تیار ہے اور گھر میں کیسر نہیں آیا ہوتا ہے. عورتوں کا معاملہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عورتوں کو ایسی عجیب مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ان کو شک کی بیماری بھی بہت ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج ہی میں نے مشکات شریف میں نے پڑھائی, ابھی مغرب بعد میں سبق پڑھا کر آیا تو مغرب بعد میں نے مولانا عباس صاحب ایک حدیث پڑھائی. اس حدیث میں یہی لکھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ نے مجھ کو جہنم بتایا تو میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ نظر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج میں پڑھا کر آیا مغرب کے بعد ہمارے بچوں کو میں پڑھا کر آیا کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب جہنم بتائی گئی, وہ ہمارے نبی کو تو سب بتایا گیا, کہو نا بے شک. ہاں جنت بھی بتائی گئی, جہنم بھی بتائی گئی, ہمارے نبی کو جنت میں گھمایا بھی گیا الحمدللہ. ارے ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے عرش تک بلایا الحمدللہ. ارے بلایا کہ نہیں بلایا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب جہنم بتائی گئی تو میں نے دیکھا میری امت کی عورتیں زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا تو وہاں عورتیں تھی, ساری عورتیں رونے لگی کہ اللہ کے رسول ہم نے کیا غلطی کی, ہم سے کیا قصور ہو گیا, کیا غلطی ہوئی کہ ہم لوگ زیادہ جہنم میں. بھائی عورتیں بھی تو گھبرا گئی, اس لیے کہ عورتوں میں حضرت عائشہ بھی تو ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عائشہ تھی, حضرت فاطمہ تھی, حضرت حفصہ تھی, بڑی بڑی عورتیں تھی. کہا کہ اللہ کے رسول ہم عورتیں کی جہنم میں, ہم سے غلطی کیا ہو گئی؟ ہم نے تو کفر بھی نہیں کیا, ہم نے تو شرک بھی. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ کفر کیا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ. تو عورتیں اور گھبرا گئی کہ شوہر کے ساتھ کیا کفر ہوا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت, تم بہت ناشکری کرتی ہو, تم کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہو, اس کے گھر میں رہتی ہو, 15-20 سال تک وہ تمہارے کھانے کی فکر کرتا, تمہارے پہننے کی فکر کرتا, تمہارے رہنے کی فکر کرتا, تمہاری ہر ضد کو پورا کرتا. لیکن ایک دن اگر مرد نے تمہاری ضد کو پورا نہیں کیا تو تم کہتی ہو, تم کیا کہتی ہو کہ 15 سال سے گھر میں آئی ہوں سوائے دکھ کے کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں. میں کہتی نہیں کہتی, آپ کی عورتیں نہیں کہتی ہوگی. ارے کہو نا کہتی کہ نہیں کہتی؟ اگر آپ کی عورتیں نہیں کہتی ہوگی تو فرشتوں میں پیدا ہوئی ہوگی. بھائی وہ مولوی کی عورت بھی کہتی, سب کی عورت کہتی ہے. وہ کہتی نہیں کہتی 15-20 سال سے میں تیرے گھر میں آئی, جس دن سے گھر میں آئی آج تک میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا, دکھ ہی دکھ دیکھا. ارے میرے دوستو, کاش کہ ہماری ماں بہنیں سمجھنے والی بنے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو جنت نصیب کرتا ہے. تو خیر
میں تو یہ واقعہ سنانے جا رہا تھا، معلوم نہیں یہ عورت کی بات کیسے درمیان میں آ گئی، لیکن صحیح بات یہی ہے میرے دوستوں، ہم لوگوں کے اندر ہے نا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی، عجیب و غریب معاملہ۔ دین کے ساتھ جب معاملہ آئے گا تو ہم پیچھے ہٹیں گے، دنیا کا معاملہ آئے گا تو ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، بلکہ میں تو دیکھتا ہوں میرے دوستوں، جب بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، بھائی حالات ہمارے اوپر آئیں گے نا تو فجر میں بھی اٹھ کے نماز میں جا رہا نہیں جا رہا۔ بھائی دکان میں آگ لگی، بیٹا مر گیا تو باپ کو دیکھو مسجد کی طرف جاتا، فجر میں بھی نماز پڑھنے جاتا، بلکہ وہ اللہ کے واسطے جاتا کہ بیٹا مر گیا تو جاتا۔ یہ ہماری عادت ہے۔ یہ ابھی 1992 کے بعد وہ ایک زمانہ آیا تھا، یہاں سورت کے اندر فسادات ہوئے تھے نا، ارے ہوئے تھے کہ نہیں، اسٹیشن کے اوپر یہ وراچا میں فسادات ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو دیکھو ٹوپی پہن کر مسجد کی طرف جا رہا، رات کو یاسین پڑھ رہے، رات کو سورہ نور پڑھ رہے اور دعائیں مانگ رہے، لیکن جیسے فسادات کے بادل ہٹ گئے تو کہا اللہ میں تو جیسے پہلے تھا ویسا ہی اب بھی ہوں۔ میں نے مطلب ہم اللہ کو کہتے حالات آئیں گے تو تیرے سامنے آئیں گے، اگر ہمارے اوپر دکھ نہیں آئے گا تو ہم تیرے دروازے پر آنے والے۔ ایسا ہوتا بھی نہیں ہوتا میرے دوستو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حالات کا دامن پکڑا، نبی کا دامن۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، حالات آئے تو ہم خدا کے بن گئے، حالات چھٹ گئے۔ ہاں کبھی بالکل گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائے تو پھر کہے گا اللہ کچھ انتظام کر دے، کچھ انتظام کر دے، اور اگر اچانک کچھ انتظام ہو گیا اور 2-4 دن کا کام ہو گیا تو پھر اللہ کو بلانے کو بھی تیار۔ تو میرے دوستو یہ مومن نہیں، یہ مسلمان کی نشانی نہیں کہ جس کو گھبرایا جائے تو ڈر کے اللہ کے سامنے آئے اور اچھے حالات میں خدا کو پکارے۔ بھائی ایسا ہم لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میں کر رہی ہوں۔ ایک آدمی، میں نہیں کہوں گا لال باغ کا ہوگا، کہیں کا بھی ہوگا، وہ درخت کے اوپر چڑھا، درخت سمجھتے ہو نا، جھاڑ کے اوپر، وہ دیکھا کہ بہت زیادہ آم وام ہے تو ایک دھڑ اوپر چڑھ گیا اور جتنے آم کے سب کو اپنے ٹھیلے میں بھر دیا، ایک ٹھیلا ادھر لٹکایا، ایک ٹھیلا ادھر لٹکایا، پھر نیچے دیکھا لے اترنا تو بہت بھاری ہے، چڑھ تو گیا لالچ میں، اترنا تو بہت بھاری ہے۔ اب وہ بیچارہ حیران کہ اتروں تو کیسے اتروں تو کیسے اتروں، حالات آ گئے کہ کہیں گرا تو میرا سر پٹک جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ بیچارہ تھوڑا سا اترا، لیکن دیکھا کہ تو بہت پرابلم والا معاملہ، تو وہیں پر بیٹھے کیا وہیں درخت پر لٹکا کہتا اللہ اگر تو مجھے اتار دے گا نا، اللہ اگر تو مجھے اتار دے گا نا 500 روپیہ تیرے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ کتنے؟ 500 روپیہ اللہ تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ یہ کہہ کر تھوڑا اترا تو دیکھا کہ ہاں 2-4 قدم تو برابر آ گیا، تو کہا اللہ وہ سودا کینسل، 400 روپئے۔ اللہ کتنے؟ 400 روپئے۔ اور تھوڑا اترا، اللہ یہ تو میں تھوڑا آرام سے اتر رہا ہوں، 400 بھی دینے دے، 250 سے کام چلے گا، کتنا صدقہ کروں گا؟ پھر تھوڑا اترا تو 150 پر آ گیا، جہاں 150 پر آیا اور پاؤں پھسلا، سیدھا زمین پر گرا تو اوپر دیکھا، اللہ کو کہتا اللہ سودا نہیں پٹا تو دھکا کیوں مار دیا؟ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہی ہے، آج ہم لوگوں کا حال بالکل ایسا ہی۔ حالات آئیں گے تو بڑی بڑی منتیں مانے گا، ہاں بڑی بڑی منتیں مانے گا، لیکن جب حالات ہٹ گئے تو خدا تو کون؟ اور یہ مکہ میں جو کافرین تھے نا، بھائی کون مکہ میں کافرین تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، کتنی؟ ہاں یہ لوگ کشتی میں بیٹھتے تھے، بھائی یہ لوگ کشتی میں بیٹھتے تھے اور کبھی کشتی ہچکو لے لیتی، کبھی ایسا لگتا ہے ادھر ڈوبے گی ادھر ڈوبے گی، ادھر ہوگا، تو سب کے سب کہتے تھے بھائی 360 کینسل، اللہ صرف تو ہمارا معبود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ صرف تو ہمارا معبود، باقی کوئی نہیں۔ اور اللہ وہ کشتی کو کنارے پر لے جاتا، وہاں اترتے، کہتے اللہ وہ سودا کینسل، ہم تو جیسے پہلے ویسے اب بھی ہے۔ تو جو حال ان کا وہی حال۔ بھائی یہ جو میں نے بات بتائی نا مکہ کے کافرین کی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، پارہ نمبر 21 میں ہے۔ میں کون سے پارے میں؟ پارہ نمبر 21 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب کشتی ادھر ادھر ہونے لگی تو اللہ آپ کو تیری مانیں گے اور کسی کی ماننے والے نہیں، لیکن اللہ نے جب کنارے پر پہنچا دیا کنارے پر پہنچ گئے تو کہا کہ ہماری تو دن پہلے بھی ٹیڑھی تھی، اب بھی ہم سیدھے ہونے والے نہیں۔ تو بھائی ایسا آپ لوگ تو نہیں کرو گے نا،
بھائی آج کے بیان کے بعد زندگی اگر بدلنے والے ہو تو وہ واقعہ سناؤں میں بھی تھکا بھائی سناؤں واقعہ سناؤں اور واقعہ تک آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ کرے کہ میں آرام سے سنا دوں. وہ واقعہ لمبا واقعہ ہے, ہمت سے سنو گے. اس لیے کہ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے, 15 منٹ باقی ہے. کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے 12 بجے. میں کوئی فکر تو نہیں نا آپ کو, میں کوئی فکر نہیں نا. اس لیے کہ جس ولی کا میں واقعہ سنا رہا ہوں بہت بڑے ولی ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی, جن کا نام ہے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ. وہ بہت زبردست, اگر آپ ان کے حالات پڑھے تو دل حیران ہو جائے. اتنے زبردست اللہ کے ولی, یہ بس اسی صف کے ولی ہے جس صف میں حضرت جنید بغدادی, جس صف میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, جس صف میں خواجہ معین الدین چشتی, جس صف میں خواجہ نظام الدین اولیاء, اسی صف کے حضرت بایزید, نام یاد رہے گا, حضرت بایزید. ایک عجیب و غریب ان کی داستان میں سناؤں میرے دوستوں. اور دیکھو آدمی کے پاس اللہ کتنا علم دیتا ہے, اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے بھائی. لیکن یہ واقعے کے بعد ارادہ کرو کہ بھائی یہ واقعے کی آخری کڑی لے کر ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی آخری واقعہ, اور اس آخری واقعے کی کڑی لے کر ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن واقعہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا لمبا ہوگا, بھائی برداشت کر لیجیے نا آپ لوگ. بھائی واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بغداد کی بات ہے. یہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ بغداد میں. میرے دوستوں یہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں تھے. ایک دن ایسے ہی گھوم رہے تھے, بھائی رات کا وقت تھا, ایسے چکر لگا رہے تو دیکھا کہ یہودی بیان کر رہا ہے. بھائی یہودی بڑے زور شور میں کیا کر رہا, اور گچا گچ مجمع بھرا ہوا. تقریباً لکھا ہے کہ جو مجمع تھا وہ 50,000 سے زیادہ کا مجمع. اور اس زمانے میں جو مائک کا طریقہ ہوتا تھا وہ بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے, بڑے بڑے لکڑے رکھے جاتے. تو اس طریقے سے 50,000 کا مجمع, اور وہ یہودی جو ہے بڑے زور شور سے بیان کر رہا. اور کون وہاں سے گزر رہے, ساتھ میں کہو بھائی کون گزر رہے, یہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھ لو. کون گزر رہے؟ حضرت بایزید, حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہودی بیان کر رہا اور اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا, خود بھی جا کے بیٹھ گئے. بھائی بیان میں کرسی پہ جا کر, میرے دوستوں جب اللہ کا ولی آتا ہے تو وہ پوری زمین کو ہلا دیتا ہے. اور ہلاتا کہ نہیں ہلاتا. اس لیے میرے دوستوں ہم کو تو کتنی جگہ پر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کسی اللہ کے ولی کی مزار تھی, اس کو بلڈوزر سے اڑا دیا. میں نے کہا تو نے آج بلڈوزر سے اڑایا, کل خدا تجھے بھی اڑا دیتا. اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے نا میرے دوستوں, اس کا اثر تو زندگی میں بھی رہتا ہے اور اس کا اثر شہید ہونے کے بعد قبر میں بھی رہتا ہے. بھائی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ قرآن کریم نے جن کی تعریف کی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا جس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا, جس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا. خیر میرے دوستوں اب ہم اس بات پر آ جائے, کون گزر رہے تھے وہاں سے؟ حضرت بایزید بستانی. انہوں نے دیکھا ایک کرسی خالی ہے تو اس کرسی پر وہ, لیکن جب اللہ کا ولی بیٹھے پوری زمین کو ہلا دے. بس حضرت بایزید بستانی بیٹھے اور یہودی کی طرف دیکھا تو یہودی کی زبان رک گئی. وہ یہودی کی زبان جو 1 گھنٹے سے چیخ کر بول رہا تھا, لیکن جیسے بایزید بیٹھے اور اپنی آنکھ اس کی آنکھ کے ساتھ ملائی ہے تو میرے دوستوں وہ آنکھ جس میں خدا کا نور تھا, وہ آنکھ جس میں خدا کا نور تھا, جب آنکھ ملائی ہے تو اس کی زبان رک گئی. سب حیران ہو گئے کہ بھائی اب تک آپ کا بیان چل رہا تھا, یہ اچانک آپ کی زبان پر بریک کیسا آ گیا. تو یہودی سمجھ گئے. وہ یہودی نے کہا دخل فینا محمدی, کہا کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا. کیا کہا؟ دخل فینا محمدی, کوئی محمدی ہے جو آ کر یہاں پر بیٹھ گیا اور اس کی وجہ سے میری زبان رک گئی. اب اس یہودی کی زبان تو رک گئی تھی, لڑکھڑاتے اس نے کہا ارے بھائی اگر کوئی محمدی آیا ہو تو کھڑے ہو جاؤ, ہمت ہے تو کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بستانی کھڑے نہیں ہوئے, سامنے آ گئے. بھائی وہ تو اللہ والے تھے, اللہ والوں کو ڈر, ہاں ان کو دنیا والوں کا ڈر نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. وہ تو بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کہا میں محمدی, میں حضور پر ایمان لایا, حضور کی پیشانی مبارک سے لے کر آپ کے قدم مبارک تک ایمان لانے والا میں ہوں, میں محمدی ہوں. اور وہ یہودی کی تو زبان لڑکھڑا گئی تھی. لڑکھڑاتے کہا کہ اگر تو محمدی ہے اور اگر تو سچا ہے تو میرے 18 سوال کے جواب دے دے. کتنے سوال ہے؟ اور سب سوال جو ہے تیرے نبی کی کتاب سے دینا. بھائی سب سوال کے جوابات کس سے دینا؟ تیرے نبی کی. ٹھیک ہے, کتنے سوال ہے آپ لوگ یاد کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں یاد ہو تو ٹھیک, نہ یاد ہو تو, لیکن آخری
سوال جو ہے وہ یاد کرنا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ کہا وہ یہودی نے لڑکھڑاتے اس کی تو زبان بھی نہیں چلتی، کہا میں 18 سوال پوچھوں گا، 18 سوال پوچھوں گا، تو تیرے نبی کی کتاب کی روشنی میں جواب دینا۔ حضرت بایزید نے فرمایا انشاءاللہ میں محمدی، میں سچا، میں تیرے 18 سوال کے جواب دوں گا، لیکن یہ وعدہ کر کہ تیرے سوال پورے ہوں گے تو تو میرے ایک سوال کا جواب دے گا۔ تو کتنے پوچھے گا اور میں کتنا پوچھوں گا؟ بس میں چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے رامدیر کے بھائیوں، اگر یہ ایک یاد ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں اب میرے دوستوں یہ سوالات سناؤں نا آپ کو، میں سوالات سناؤں نا؟ ہاں میں نے کہا نا یاد رہے تو ٹھیک، نہ یاد رہے تو میں ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 18 سوالات سن لو۔ اب اس یہودی نے پہلے تو کہا کہ بایزید تیری نظر جو ہے اس میں ایمان کا نور ہے، وہ یہودی اقرار کرتا ہے تیری نظر میں ایمان کا نور ہے، تو پہلے میری زبان جو لڑکھڑاتی ہے نا اس کو ختم کر، میری زبان لڑکھڑاتی اس کو ختم کر۔ حضرت بایزید نے اپنی کرامت سے توجہ ڈالی، اس کی زبان کھل گئی۔ جیسے زبان کھلی اس نے کہا میں 18 سوال پوچھتا جاؤں گا اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے 18 سوالات کے جوابات دو گے۔ اب اس نے جو سوال پوچھا اس نے پہلے 11 سوال جو پوچھے اور الحمدللہ حضرت بایزید نے سب جوابات کس کی روشنی میں دیے؟ قرآن کی روشنی میں۔ اس نے پہلا سوال پوچھا بھائی سننا، کیا سوال پوچھا؟ اخبرنی عن واحد لا ثانی لہ، پہلا سوال اخبرنی عن واحد لا ثانی لہ۔ اس نے پہلا سوال پوچھا اس یہودی نے کہ اے بایزید مجھے ایک چیز ایسی بتا جو ایک ہی ہو، دو نہ ہو، مجھے ایک چیز بتا جو ایک ہی ہو، دو۔ حضرت بایزید نے فرمایا کون؟ ارے کون ہے ساتھ میں؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ، ساتھ میں کہو قل هو اللہ احد، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک؟ تو اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا چلو اب ایسی دو چیز بتاؤ جو تین نہ ہو، ایسی دو چیز بتاؤ جو تین نہ ہو۔ تو حضرت بایزید نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللیل والنہار، قرآن کی روشنی میں کیا فرمایا؟ اللیل والنہار، رات اور دن، رات ایک دن دو۔ اس کا تیسرا کوئی حصہ؟ بھائی تیسرا کوئی حصہ؟ تو اس نے کہا تیسرا سوال، بھائی دو سوال ہو گئے نا، آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ تو میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بھائی تیسرا سوال کہ مجھے تین بتاؤ، بھائی مجھے تین بتاؤ جہاں چار نہ ہو۔ حضرت بایزید نے بڑے آسان انداز میں قرآن کریم کی روشنی میں فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا کیا، لوح، قلم، کرسی۔ بھائی اللہ نے سب سے پہلے کتنی چیز کو پیدا کیا؟ نمبر 1 لوح، نمبر 2 قلم، نمبر 3 اور یہ قرآن کریم میں لکھا۔ قرآن کریم نے لوح کے بارے میں فرمایا وَلَهُ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ، ہے نا لوح۔ قلم کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون، اور کرسی کے بارے میں اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کتنے سوال ہو گئے؟ پھر اس نے سوال پوچھا کہ مجھے ایسے چار چیز بتاؤ جہاں پانچ نہ ہو، بھائی چار چیز بتاؤ جہاں پانچ۔ حضرت بایزید نے اطمینان سے فرمایا اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی چار کتابیں اتاری، پانچ نہیں۔ وہ اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی چار کتابیں اتاری، کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور، اور پانچ ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا ایسی چیز بتاؤ جو پانچ ہو، 6۔ ساتھ میں کون؟ ایسی چیز بتاؤ جو پانچ ہو اور 6 نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ 5 نمازیں۔ بھائی نمازیں کتنی؟ 6 ہے، بھائی 6 ہے۔ ہاں قرآن کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو، اور اسی کی تفسیر میں فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی علی عبادہ، اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، قیامت تک نمازیں 5 فرض ہوگی۔ 6 کتنے سوال پوچھ لیے اس نے؟ 5۔ ارے کہو کتنے پوچھو؟ 5۔ ہاں انگلی پر گنو نا، 5 سوال ہو گئے نا۔ اس سے چھٹا سوال پوچھا ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں ساتھ نہ ہو، بھائی ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں، یہ جواب بڑا مشکل ہے لیکن جس کی قرآن پر نظر ہو نا
بھائی وہ تو اللہ کے ولی سے حضرت باعزت بستانی اتنا پیارا جواب دیا قرآن سے کہ ایک عالم بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے. وہ یہودی نے پوچھا ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں 7 نہ ہو. تو کیا فرمایا؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اس میں 6 دن اللہ نے خرچ کیے. بھائی اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, کتنے دن لگے؟ ارے سب کہو ساتھ میں, کتنے دن لگے؟ اور یہ قرآن میں لکھا ہے. بھائی میرے گھر کی بات نہیں, قرآن کریم میں پارہ نمبر 8. بھائی پارہ نمبر 8 کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ 6 سوال ہو گئے نا. پھر اس نے سوال پوچھا کہ 7 چیز بتاؤ جہاں 8 نہ ہو. بس کتنی چیز؟ 7 چیز بتاؤ جہاں 8 نہ ہو. تو باعزت نے کیا فرمایا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہوگا. کہو نا کیا فرمایا؟ آسمان کتنے؟ ارے زور سے کہو نا, آسمان کتنے؟ 8 ہے. اور کوئی بنا سکتا 8واں؟ ارے کوئی 8واں آسمان بنا سکتا؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات. پورے ملک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتنے آسمان پیدا کیے؟ 7. 8. پھر اس نے کہا اچھا 8 بتاؤ کہ 9 نہ ہو. بھائی ایسی 8 چیزیں بتاؤ کہ جہاں. اب یہ جواب بھی بڑا مشکل, لیکن حضرت باعزت کی نظر قرآن پر. بھائی ساتھ میں کہو کہاں پر نظر؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے جو عرش بنایا ہے. سننا بھائی یاد رکھو, 8 9 نہیں. باعزت بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو عرش بنایا ہے, عرش کے اٹھانے والے اللہ نے 8 فرشتے رکھے, 9 نہیں رکھے. بھائی اللہ نے عرش اٹھانے کے لیے کتنے فرشتوں کو رکھا؟ 8. قرآن کریم میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ يَحْمِلُ اللہ کا عرش اٹھانے والے کتنے فرشتے؟ ساتھ میں کہو نا بھائی اللہ کا عرش اٹھانے والے کتنے فرشتے؟ 8. تو اس نے کہا اچھا 9 بتاؤ جس کا 10 نہ ہو. بھائی ایسی 9 چیزیں بتاؤ جو 9 ہی ہو 10 نہ ہو. تو حضرت باعزت بستانی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 لوگ ایسے تھے جو فساد مچاتے تھے. میں حضرت یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 19 میں لکھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کتنے لوگ تھے؟ 9. جس کو قرآن کریم نے کہا پارہ نمبر 19 میں وہ 9 لوگ تھے, وہ 10 تو پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ 10 بتاؤ جس میں 11 نہ ہو. بس 10 بتاؤ جس میں 11 نہ ہو. تو حضرت باعزت بستانی نے ایک مسئلہ بتا دیا, اور میرے دوستوں وہ بھی قرآن میں لکھا. قرآن میں کیا لکھا؟ اگر کوئی حج میں گیا اور حج میں غلطی ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی حج میں گیا, حج میں غلطی ہو گئی تو قانون یہ بھی لکھا ہے کہ 3 روزے وہاں پر رکھ لے حرم میں, اور 7 روزے انڈیا میں آ کے رکھ لے. بھائی جہاں حج میں غلطی ہو جائے 3 روزے کہاں رکھنا؟ حرم شریف میں, اور 7 روزے کہاں رکھنا؟ انڈیا میں, یا جہاں بھی رہتا ہوں وہاں پہ جا کے 7 روزے رکھنا. قرآن کریم نے فرمایا 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. 3 روزے وہاں رکھو, 7 روزے یہاں رکھو. 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے نا. تو کیا ہو گیا؟ 10 تھے 11. کتنے سوال ہو گئے؟ 10 سوال ہو گئے نا. اب اس یہودی نے پوچھا ایسی 11 چیزیں بتاؤ جو 12 نہ ہو. بھائی 11 چیزیں بتاؤ قرآن کی روشنی میں. بھائی قرآن کی روشنی میں, ورنہ تو ہم بہت ساری 11 چیزیں بتا سکتے. قرآن کی روشنی میں بتاؤ کہ 11 ہے 12 نہیں. حضرت باعزت بستانی نے بڑے اطمینان سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے تھے؟ ہاں قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے میرے بھائی کتنے؟ چلو یہاں تک تو جو سوال تھے نا وہ سب عدد والے تھے. بھائی کس کے تھے؟ لیکن آپ بتاؤ کتنے سوال ہو گئے؟ اب جو سوال ہے نا وہ سننا, میں آپ سے بھی پوچھوں گا, آپ جواب دو گے؟ زور سے کہو نا. اس لیے یہ سوال تو ذرا آسان تھے قرآن کریم پر نظر الحمدللہ, لیکن اب جو یہودی نے سوال پوچھے ایسے کٹھن سوال پوچھے. سب سے پہلا ہے 12واں سوال. بھائی ہمارے اعتبار سے کون سا سوال؟ 12واں سوال اس یہودی نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ نے ایک معمولی چیز کو پیدا کیا. اللہ نے ایک معمولی چیز کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنے ایک بندے کو دے دیا, اور پھر اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سوال سمجھ میں آیا؟
اللہ نے ایک معمول یعنی بہت معمولی چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو اپنے بندے کے ہاتھ میں بھی دے دیا اور پھر اللہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ وہ چیز کیا ہے؟ بتاؤ وہ چیز ہے؟ بھائی کوئی جواب دے دو تو میں قرآن کی آیت پڑھ لو. بھائی کون سا سوال ہے یہ؟ بھائی علماء سے نہیں پوچھتا ہے بھائی جواب. میں اگر یہ پوچھا ہوتا کون سے چینل پہ فلاں پروگرام آتا پھٹ پھٹ بچہ بھی بتا دیتا وہ بچہ دیتا نا. لیکن یہ باعزیز کو سوال وہ یہودی نے کتنا کٹھن سوال پوچھا. کوئی ایک معمولی چیز بتاؤ جو اللہ اپنے بندے کے ہاتھ میں دیتا اور اللہ پھر پوچھتا یہ کیا ہے؟ میرے دوستو اللہ جزائے خیر دے باعزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کو بڑی ہمت سے جواب دیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی وہ حضرت موسیٰ کی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور پھر اللہ نے وہ لکڑی کن کو دی؟ حضرت موسیٰ کو. اور دینے کے بعد اللہ خود پوچھتے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی اللہ خود پوچھتے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ دیکھو قرآن کریم میں پارہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ خود پوچھتے وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے قال یہ تو میری لکڑی ہے. تو میرے دوستوں لکڑی اللہ کے نزدیک معمولی ہے کہ نہیں؟ پیدا کیا موسیٰ کے ہاتھ میں دیا اور پھر خود پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں. کتنے سوال ہو گئے؟ 13واں سوال. اس کا شاید جواب آپ لوگ دے دیں گے مجھے امید ہے. اللہ نے 13واں سوال پوچھا کہ ایک مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا اور میں خود کہتا ہوں کہ اس کی شرارت سے ڈرنا اس کی شرارت بہت خطرناک ہے. کون؟ شیطان مخلوق نہیں اکیلا ہے. عورت. اور بھائی کون؟ ہمت سے کہو بھائی گھر جانا ہے. لیکن لکھا بھائی قرآن کریم میرے اپنے گھر کی بات نہیں. میں نے اپنے گھر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ یہودی نے کہا بتاؤ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا. اور اللہ فرماتے ان کی شرارتوں سے بچنا کہ کب دھوکہ دے دے کوئی بھروسہ نہیں. کسی بہت بڑا متقی اس کا تقویٰ بھی فیل ہو جاتا کسی مفتی کا فتویٰ بھی فیل ہو جاتا. وہ کون سی چیز ہے؟ باعزیز بستانی نے جواب دیا وہ عورت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے عورت کو پیدا کیا اور اللہ نے خود فرمایا اللہ نے فرمایا ان کی شرارت اتنی خطرناک ہے کہ کوئی اس کو پہنچ. اسی لیے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے پکا آدمی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا میرے گھر کی بات نہیں ہمارے نبی نے فرمایا بڑے سے بڑے پکا آدمی ہو لیکن عورت چاہتی ہے تو اس کی عقل کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. باہر چاہے کتنی بھی ہوشیاری مارتا ہوگا لیکن گھر میں بیوی کو پوچھ کے پانی بھی نہیں پیتا ہوتا. جہاں بھی کوئی پوچھو کہ بھائی یہ ہم کو ذرا یہ مشورہ کرنا ہے تم یہ گھر بدل کے وہ گھر میں جاؤ گے کہا کہ میں ذرا سوچ کے جواب دوں گا. وہ معلوم ہے وہ نہیں سوچے گا وہ ہوم منسٹر سوچیں گے. سارا معاملہ تو ہم نے اسی کے اوپر چھوڑ کے رکھا. اس لیے شاید میں نے رامگڑھ میں کہا کہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم لیکن میرے دوستوں یہ واقعہ ہوا. میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا نہیں سنایا یا سورت میں نے سنایا ہوگا. یہ گئے مہینے کا واقعہ لاسٹ منتھ کا واقعہ ہے. ایک آدمی روتا روتا میرے کلاس میں آیا. میں روتا روتا مرد جوان ہٹا کٹا روتا روتا کلاس میں آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولانا فتوا پوچھنا ہے. میں نے سنا کہ آپ کو یہ فتوا یہ سوال یاد رکھنا. کتنے سوال ہوئے؟ 13 سوال ہوئے نا. ہاں 13 ہو گئے بھائی 12 مت کرو ورنہ مجھے بھی 18 تک پہنچنا بھاری ہو جائے گا. بس 13 سوال ہوئے نا. ہاں تو میں گئے ہفتے کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں وہ ایک آدمی میرے پاس آیا جوان ہٹا کٹا کہتا ہے مولانا ایک فتوا پوچھنا. میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں فتوا پوچھتا میں تھوڑی مفتی ہوں. بھائی مفتی بنا تھا کسی زمانے میں اب تو وہ بھی زمانہ گزر گیا. ہمارے مدرسے میں بڑے بڑے مفتی ہیں ان سے پوچھ. تو کہا نہیں مولانا آپ سے پوچھنا پہلے آپ بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا چل بتا کیا فتوا. تو اس نے کیا کہا مجھے مولانا کل رات کو بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا. کل رات کو بیوی کے ساتھ. میں نے کہا اس میں کون سا فتوا پوچھتا ہے تو سب کے گھر میں ہوتا ہے. بھائی یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے. تو کہتے نہیں مولانا وہ تو بہت جھگڑا ہوا بہت طوفان جیسا جھگڑا ہوا اور مولانا میں کیا بتاؤں اس نے طلاق دے دیا. سمجھے آپ؟ میں نہیں سمجھا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھ گئے. میں نہیں سمجھا. میں نے اس کو کہا ارے بھائی میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا ارے بھائی لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی. میں نے کہا بھائی کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی. لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں. تو وہ خراب رہتا مولانا قسم خدا کی میں نے طلاق دے دی. تو میں نے کہا پھر کس نے بھی کہا میری بیوی نے طلاق میری بیوی نے طلاق دیا. کہا مولانا قسم کھاتا ہوں 3 طلاق دے دی.
میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا کہ اللہ اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا. کہا کہ نہیں دی ہے قسم خدا کی 3 طلاق دی مولا میں کروں کیا. میں نے کہا 3 دی 300 دے دی تو بھی تیرا کچھ نہیں بگڑتا بھائی. اس نے 3 دی شکر مان 3 دی ویسے 300 بھی دے دیتی تیرا کچھ نہیں بگڑتا. اس لیے کہ طلاق کا معاملہ ہمارے نبی نے مردوں کو دیا ہے, عورتوں کو دیا ہوتا ہے. پورا اندر کا محلہ مردوں سے بیٹھا ہوتا سب کے سب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی کیا موقع مجھے طلاق دیا ہوگا تو مجھے طلاق دیا. تو میں نے تو اس کو کہا کہ بھائی دیکھ طلاق ولاق ہوئی نہیں, آرام سے گھر میں جا, کوئی ایک بھی طلاق ہوئی نہیں, اور مہربانی کر کے جا کے عزت میں مت بیٹھنا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا, بھائی ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو, الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء. طلاق کا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں اور عدت کا معاملہ. لیکن اب ہم لوگ جو ہے نا ادھر کا ادھر بہت کر رہے, ادھر کا ادھر بہت کر رہے کہ نہیں کر رہے. مردوں کو کہا تھا بھائی تیری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر, تو مرد کی پیجامہ ٹکنوں کے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوں گے. اور عورتوں کو کہا تھا ٹکنوں کے نیچے, تو وہ گھٹنوں کے بھی اوپر آ گئی. تو جو کام مردوں کا تھا وہ کام کون کر رہا. میں مرد کو کہا تھا کہ تیرا چہرہ مرد کی معلوم ہوا, تو اس کے بھی چکنے چکنے گال ہو گئے. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ نے مرد بنایا تھا. کبھی کبھی تو کوئی جوان میں کچھ بال رکھتے ہیں, معلوم ہے کچھ بال رکھتا ہے, عجیب طریقے کا ٹی شرٹ جینس پہنتا, دور سے آتا ہے تو پہلے تو بہت دیر تک سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مرد ہے کہ عورت ہے. قریب آتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. یہ ہم نے شریعت کا مذاق اڑا کے رکھا. پھر میرے دوستوں میں تو اس سوال کے اوپر جانا چاہتا ہوں. بھائی کتنے سوالات ہو گئے, 13 سوال ہو گئے نا. اب 14واں سوال سننا, بڑا عجیب سوال. اس یہودی نے کہا قرآن کی روشنی میں جواب دو, اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. بھائی اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے لیکن وہ بھی سانس لیتی ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے لیکن وہ. یہ 14واں سوال. بھائی یہ جواب تو میں سمجھتا ہوں سب کے لیے مشکل ہے. میں چاہوں تو حضرت بایزید بستانی کی نظر قرآن پر, حضرت بایزید بستانی نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح ہوتی ہے یہ صبح بے جان ہے لیکن روزانہ اللہ کے حکم سے ایک سانس لیتی ہے. وہ کون سی کی سانس لیتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا صبح بے جان ہے لیکن اللہ کے حکم سے کیا لیتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15واں سوال. بڑا عجیب سوال. کیا سوال پوچھا؟ وہ یہودی نے پوچھا کہ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے. بھائی ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے لیکن اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کو جواب دیتے ہیں. اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ چیزیں اللہ کو. اور قرآن کی روشنی میں بتانا, بھائی قرآن سے بتانا کہ کون سی چیزیں بے جان ہے لیکن اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کو کیا فرمایا. بھائی کون سی چیزیں ہیں جو بے جان ہے لیکن اللہ سوال کرتا ہے اور وہ چیزیں جواب دیتی ہے. یہ 7 آسمان اور 7 زمین. ارے بھائی کتنے 7 آسمان اور 7 زمین. قرآن کریم میں لکھا کہ اللہ نے جب 7 آسمان کو پیدا کیا, بتاؤ آسمان جان والا کہ بے جان؟ بے جان. اللہ نے 7 زمین کو پیدا کیا, جان کے بے جان؟ بے جان. لیکن اللہ نے دونوں کو سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ قرآن کریم میں لکھا اللہ نے سوال پوچھا اللہ نے سوال کیا آسمان تم کو اوپر جانا ہے جاؤ گے, اور زمین کو کہا تمہیں نیچے جانا ہے جاؤ گی. تو دونوں نے جواب دیا آسمانوں نے کہا اللہ تیرا حکم, اور زمینوں نے کہا تیرا حکم. اللہ تو نے حکم دے دیا, اب ہم نافرمانی کرنے والے. تو دیکھو بے جان کو سوال اور بے جان کا جواب. کتنے سوال ہو گئے؟ تو 15 ہو گئے نا. 16واں سوال بڑا عجیب سوال. کہا کہ اس یہودی نے کہا اے بایزید ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کر چکی ہے. ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے, اس میں جان نہیں لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے. میرے دوستو یہ سوال بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے لیکن اللہ جزائے خیر دے. حضرت بایزید بستانی اللہ کے ولی تھے. کہا حضرت نوح کی کشتی
بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب حضرت نوح علیہ السلام اس میں بیٹھے، کشتی بے جان تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا ایک کشتی تو کنارے پر پہنچے گی، لیکن پہلے میرے کعبے کا طواف کرے گی، پہلے میرے کعبے کا طواف کرے گی۔ اور قرآن نے بھی اس کو اشارے میں بتایا، قرآن نے فرمایا کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے بچے؟ دو۔ بڑے عجیب سوال ہے، آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ دو بڑے عجیب سوال، آپ کو سمجھ میں تو آ رہا نا؟ ہاں، بڑا عجیب۔ دو سوال باقی ہے۔ اس یہودی نے ہنستے ہنستے کہا کہ بایزید تو نے 16 کے جواب دے دیے، لیکن اب 2 ایسے پوچھتا ہوں کہ تو جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن اگر بایزید اللہ کے ولی، میں اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی ڈرتا نہیں۔ کہا تو پوچھ، میں جواب دوں گا، اللہ کے فضل سے جواب دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسی قوم بتاؤ، تو یہودی پوچھتا ہے ایسی قوم بتاؤ قرآن کی روشنی میں، ایسی قوم بتاؤ جو جھوٹ بولی اور اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا، جو بولی جھوٹ اور گئی جنت میں۔ بڑے عجیب معاملہ، بولے جھوٹ زمین پر اور جائے کہاں پر؟ حضرت باعثی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 اور وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، سب نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ کس نے کھا لیا؟ بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی جھوٹ بولا تھا نا، ہاں، اسی لیے تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ بھائی بھیڑیا کھایا تو بڑا سمجھدار بھیڑیا معلوم ہوتا کہ اس نے کھایا یوسف کو، لیکن کپڑا تو پھٹا نہیں۔ وہ کپڑے پہ خون کے نشان تو آ گئے لیکن کپڑا پھٹا نہیں۔ تو بھائی بھائیوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ قرآن کریم نے فرمایا وہ کرتا لے کر آئے اور کیا بول رہے تھے؟ سچ بول رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کس کا فیصلہ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ میں ان کی طرف سے سفارش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یعقوب تو میرا نبی ہے، تیرے صدقے میں نے ان کو جنت نصیب کی۔ وہ جنت نصیب کی نا، قرآن کریم نے فرمایا کتنے سوال ہو گئے؟ 17۔ وہ کتنے ہو گئے؟ جھوٹ بولے کہاں چلے گئے؟ اب آخری سوال، بھائی اس یہودی نے ابھی اپنے گھٹنے ٹیکے، آخری سوال اس نے کہا قرآن کی روشنی میں بتاؤ ایسی قوم جو سچ بول رہی ہے پھر بھی جہنم میں جائے گی، ایسی قوم جو بول کیا رہی ہے سچ اور کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ حضرت باعزید نے بہت اطمینان سے جواب دیا، کہا یہود اور نصارہ۔ کہا کون یہود اور؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کو پوچھو، وہ کہتا ہے کہ نصارہ حق پر نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نصارہ حق پر نہیں۔ تو سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا؟ سچ بول رہا۔ بھائی نصارہ حق پر، اور نصارہ کو پوچھو کہ یہودی کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہودی حق پر، تو وہ بھی سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے؟ سچ دونوں بول رہے۔ وہ کہہ رہا نصارہ حق پر نہیں، تو سچا، اور وہ کہتا ہے یہودی حق پر نہیں، وہ بھی سچا ہے، دونوں سچے، لیکن جائیں گے؟ اور دونوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن کریم میں پہلے پارے میں، بھائی پہلے پارے میں قرآن کریم میں لکھا کیا فرمایا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ غلطی پر، نصارہ کہتے ہیں یہودی غلطی پر۔ بات دونوں کی صحیح ہے کہ دونوں غلطی پر، لیکن جائیں گے دونوں کے دونوں؟ ہاں، صرف اسلام والا جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں جانے والا نہیں۔ ہو گئے نا 18 سوال جواب؟ ارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی ہو گئے نا؟ ہاں۔ اب وہ یہودی نے گھٹنے ٹیک دیے، کہا میرا علم ختم۔ بھائی جو 18 سوال پوچھنے تو وہ میں نے پوچھ لیے، تم نے الحمدللہ جواب دے دیے۔ اب حضرت باعزید بستانی نے کہا کہ ہماری شرط تھی تو 18 پوچھے گا، اور میں بھی آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی یہ شرط لی تھی کہ یہ سوال کا جواب آپ لوگ یاد کرو گے۔ وہ 18 یاد ہو نہ ہو مجھے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں یاد کرنا۔ میں یاد کرا تو ٹھیک ہے، نہ یاد کرا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، قیامت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں حضرت باعزید نے کہا تو نے 18 سوال پوچھے